أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے برائی کی بات کے عام کرنے کو مگر وہ شخص جس پر ظلم ہوا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آج آغاز چھٹے پارے کے شروع سے ہو رہا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اہم اور عام ضابطہ بتلایا ہے کہ کوئی کسی کی کمی کو یا برائی کو دوسروں کے سامنے ذکر کرے، پھیلائے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسا شخص ہے جس پر کسی نے ظلم کیا ہے اور وہ اس ظالم کی شکایت کسی سے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں نے میرا حق مار لیا ہے، فلاں میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ظلم یہ بہت ہی بری چیز ہے اور اس پر سخت عذاب بھی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اعتدال کی ہی تعلیم دی ہے کہ اجازت تو ہے کہ مظلوم اگر چاہے ظالم کی شکایت کرے، وہ اس سے انتقام لے، بدلہ لے۔ البتہ اگر بدلہ لینا ہو تو اس میں بھی اسی مقدار میں بدلہ لینے کی اجازت ہے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِهِ، لیکن اس سے بھی ایک افضل راستہ ہے، وہ یہ ہے جس کی طرف اشارہ اگلی آیت میں ہے کہ دیکھو، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، یا یہ کہ کسی کی برائی کو اور کسی کی زیادتی کو تم معافی کر دو، تو اللہ تبارک و تعالی تو بہت معاف کرنے والے اور بڑی قدرت والے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے۔ البتہ انتقام اتنا ہی لے گا جتنا اس کا حق مارا گیا ہے، لیکن اگر وہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی اور بہتر شکل ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی کہا گیا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ معاف کر دینے کی وجہ سے آدمی اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے یا کوئی اس کا حق دبا لیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، تو معاف کرنے کی وجہ سے نفرت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی سرزنش کی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل صراحتاً انکار کر دیے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کر بیٹھے، اور اسی طرح ایک عادت
ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں اور بعض پیغمبروں کو نہیں مانتے۔ جیسے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے صدق دل سے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں کافر ہیں اور یہ اللہ کے منکر ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ایمان جو نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں جس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی رسول کی رسالت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اور کوئی بھی شخص خواہ کسی بھی رسول اور پیغمبر کی امت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے جتنے پیغمبر اور جتنے میسنجر دنیا کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے ہیں، سب پر ایمان لائے اور سب کو مانے۔ یہ بہت بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اس لیے مسلمان سب پر ایمان لاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پر، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، کہیں کوئی اس طرح کا کارٹون بناتا ہے، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی مسلمان اگر اس کے ریئیکشن کے طور پر اور رد عمل کے طور پر کسی دوسرے پیغمبر، جس پیغمبر کو وہ مانتا ہے، اگر اس کا کارٹون بنا لے یا اس پیغمبر کی توہین کر لے یا اس پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی والا جملہ کہہ دے، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ اسلام سے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس ایک مسلمان کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد رکھے، ایسے ہی اسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے۔ اس کے بغیر وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ اسلام کے بہت ہی اہم اصولوں اور عقائد میں سے ہے، اور یہ امن عالم کو باقی رکھنے کا بھی ایک بہت اہم ذریعہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے مذہب کے جو مذہبی پیشوا ہیں یا جو پیغمبر ہیں ان کو برا بھلا نہ کہے، جیسے مسلمان کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ حتیٰ کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوؤں کے جو مذہبی پیشوا ہیں، یعنی رام چندر جی ہوں یا کرشن جی ہوں، انہیں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں بھی برا بھلا کبھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اپنے اپنے وقت کے یہی مصلح ہوں، اللہ کی طرف سے انسانیت کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اور شرک اور بت پرستی سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے انہیں بھیجا گیا ہو، لیکن بعد والوں نے ان کی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا ہو۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر صرف عیسائیوں کے ذریعے ان کے بارے میں ہمیں جو بات پہنچی ہے اگر صرف وہی ہوتی، اور قرآن کریم نے حقیقت سے اگر نقاب کشائی نہ کی ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم حقیقت تک نہ پہنچ پاتے، اور نہ جانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کا کیا تصور ہوتا، کیا خیال ہوتا۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ منکر ہیں اور یہ اللہ رب العزت کے باغی ہیں اور اس کے نظام اور سسٹم کو نہ ماننے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہر پیغمبر پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سچے رسول اور تھے یا پیغمبر تھے، اپنے اپنے وقت میں بھیجے گئے تھے۔ البتہ پیغمبروں کی تعلیمات میں جزیات میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اصولی اعتبار سے بنیادی طور پر سب کے سب ایک طرح کے ہی پیغام کو لے کر آئے تھے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ،
کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر بھی اور اللہ کے پیغمبروں پر بھی، اور ان پیغمبروں میں کسی کے درمیان انہوں نے تفریق نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یا فلاں پیغمبر کو نہیں مانتے، نہیں، بلکہ یہ سارے پیغمبروں کو جو مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کریں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں کہ جو لوگ آج سے پہلے اس طرح کی گستاخانہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ کے کسی بھی پیغمبر یا رسول کی شان میں اس طرح کی گستاخی کر رہے تھے، ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے، وہ آ جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا اور رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اس میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ اہل کتاب سے مراد، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، یہود و نصارہ ہیں، چونکہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب ملی تھی، ان کے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی جو ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، اس لیے یہ اہل کتاب، اور اسی کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، سب کچھ ہے، اور عربوں کو یہ امی کہتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ ہیں اور نہ جاننے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال اہل کتاب یہ جس طرح انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو اپنے اپنے وقت میں تکلیف دی، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً پریشان کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے تھے، اور ان کے عجیب عجیب مطالبات ہوتے تھے، عجیب عجیب سوالات ہوتے تھے۔ تو ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں، ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ سچے رسول ہیں، لیکن آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتابی دستاویز ہونی چاہیے، پوری لکھی ہوئی تحریری شکل میں اوپر سے آ جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یک بارگی کتاب عطا کر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کا مطالبہ کر رہے تھے، حالانکہ قرآن کریم تو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، اور آپ کی نبوت کے لیے جو آپ کے معجزات ہیں وہ کافی ہیں، لیکن وہ اس طرح کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ فکر مت کیجئے، گھبرائیے مت، یہ تو ایسے ظالم لوگ ہیں اور شرارت ان کی فطرت میں ہے، انہوں نے جب اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑا موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے اور خطرناک مطالبات کیے، لیکن جیسے انہوں نے ان کو جھیلا اور برداشت کیا اور صبر کیا، ایسے ہی آپ بھی صبر کیجئے اور برداشت کیجئے، آپ زیادہ کبیدہ خاطر نہ ہو، زیادہ پریشان نہ ہو۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ گئے، ان کے سرداران، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز سنائی دینے لگی، تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ارین اللہ جارہ، کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ایک واضح روپ میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے ان کے مطالبات تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ادھر تورات کتاب لینے گئے، اور ادھر جو ہے ان لوگوں نے گوسالہ پرستی شروع کر کے ایک نیا مذہب اپنی طرف سے گڑھ لیا۔ تو اس طرح یہ پریشان کرتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے ان کے سوالات ہیں تو آپ ان کو برداشت کیجئے، اور اپنا جو کام ہے تبلیغ کا اور احکام کو پہنچانے کا، آپ اس کام کو کرتے رہیے۔ آگے ان کی کچھ ایسی صفات کا تذکرہ ہے کہ جس میں وہ پہلے سے ہی وہ مبتلا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ہے، اور ناحق انبیاء کو قتل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جرم ان کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان تراشی کی۔ حضرت مریم اللہ رب العزت کی نیک بندی ہیں، جن کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود عطا کیا، لیکن یہ یہودی انہوں نے حضرت مریم کو بالکل یعنی بخشا نہیں، اور حضرت مریم پر گناہ کا اور بدکاری کا الزام عائد کر دیا، اور اس طرح یہ حرکتیں کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حق کی طرف ان کو بلایا، اور یہ جو حرام کام میں مبتلا تھے
اور انہوں نے تورات میں اور اللہ کے حکموں میں تحریف کر ڈالی تھی، منمانی کرتے تھے، اس کے خلاف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی بھی اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک مرتبہ انہوں نے پوری طرح اپنا گٹھ جوڑ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے۔ چنانچہ اپنے زعم کے مطابق انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم نے پیغمبر کو قتل بھی کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں تو وہ اپنے گھر میں ہی وہیں رہ گئے، باہر نہیں نکلے۔ ان کے گھر کا 400 یہودیوں نے محاصرہ کر لیا اور گھیر لیا۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے مسیح کو، جو عیسیٰ ہیں مریم کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نے ان کو بھی قتل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یاد رکھو یہ نہ تو انہیں قتل کر سکے نہ سولی پر لٹکا سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پھر ہوا کیا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا خود انہیں اس میں بارے میں شک تھا اور ابھی بھی شک ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں کوئی یقینی علم نہیں، بس اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور البتہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے تھے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ اب یہاں یہ جو کہا کہ یہودی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا، لیکن قرآن کریم کہہ رہا نہیں، معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، یہ قتل نہیں کر سکے۔ روایات میں جو اس کی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ جب 400 یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو حواریین تھے، خاص شاگرد تھے، ان میں سے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے جو میری طرف سے اللہ کے حکم سے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابی تھے وہ تیار ہوئے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس دے دیا، اپنا عمامہ دے دیا، وہ انہوں نے پہن لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کی شکل و صورت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اس کے بعد وہ نکلے گھر سے، یہودیوں نے گھیر کے ان کو ہی قتل کر دیا اور یہ سمجھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر بیٹھے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان پہ بلا لیا۔ ایک تو یہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ ہوا یہ کہ جب یہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اور شہید کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے میں سے ایک بہادر شخص کو جو مخالفت میں بہت پیش تھا اسے اندر بھیجا کہ اتنی بھیڑ کو اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اور اس کام کو کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص اندر گیا، اس کا نام کتابوں میں طیطلانوس لکھا ہے، اس کو یہودیوں نے بھیجا۔ وہ اندر گیا، اندر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے پاس اٹھا لیا، لیکن یہ جب اندر سے باہر آیا ہے تو اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہی بن چکی تھی۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ اچھا یہی ہیں، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، چنانچہ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں تو تمہارا ہی ساتھی ہوں، ابھی تو میں اندر گیا تھا، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ لیکن ان یہودیوں نے ایک نہ سنی اور اسی کو قتل کر دیا، اور یہ خیال کرنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر لیا۔ لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ جس شخص کو ہم نے قتل کیا ہے اس کی شکل صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، ورنہ اس کا پورا جسم اور پورا دھڑ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی عیسیٰ ابن مریم ہے تو پھر ہمارا ساتھی جو اندر گیا تھا وہ کہاں گیا؟
وہ تلاش کے باوجود نہیں مل سکا، تو اس لیے وہ آپس میں خود بھی ان میں اختلاف ہو گیا کہ معاملہ ہوا کیا۔ بس وہ ایک طرح سے ایک بات انہوں نے چلا دی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دیا، یا یہ کہ ہم نے سولی پہ لٹکا دیا، نعوذ باللہ اس طرح کی صورت۔ تو قرآن کریم کہہ رہا نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے تھے، جن وعدوں کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، اس میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ یہ یہودی اور یہ آپ کے جو مخالف اور دشمن ہیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت زبردست قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے۔